السلام علیکم۔ یہ لیکچر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور زندگی سے متعلق ہے۔ دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے جن میں سے اکثر ایسے ہیں کہ ان میں کوئی کمال اور خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال اور خوبیوں کی جامع ہے۔ آپ شیر خدا بھی ہیں اور دماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور فتح خیبر بھی، میدان خطابت کے شہسوار بھی۔ غرض کہ آپ بہت سے کمالات اور خوبیوں کی جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ ہیں۔ اسی سے دنیا آپ کو مظہر العجائب الغرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک اسی طرح یاد کرتی رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو التراب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر کرار، اسد اللہ اور مرتضیٰ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر آپ کی والدہ ماجدہ نے دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے تقریباً 10 برس پہلے پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کا ذمہ لیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغوش نبوت میں تربیت پائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی کی عمر 10 برس تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ پہلے اسلام لانے والوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر زندگی کے ہر لمحے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ مکرمہ میں بسر کیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک ہوتے تھے۔ حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مختلف قبائل کو دعوت اسلام دیتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے غسل اور تجہیز و تکفین کی خدمت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر اور دلیر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت گزار، سادہ مزاج اور علم و فضل میں کامل تھے۔ کفار مکہ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ ہجرت کے موقع پر جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور بغیر کسی ڈر یا خوف کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی کچھ امانتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کی امانتیں واپس لوٹا کر مدینہ منورہ چلے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کیں اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ بدر میں بہت سے کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو وقتی پسپائی ہوئی
اور کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور فتح کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور یہودی سردار مرہب کو پہلے ہی وار میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہودی کے حوصلے پست ہو گئے اور قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتحہ خیبر کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بے شمار خوبیاں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم، تقوی، شجاعت، حکمت و دانائی، فصاحت و بلاغت جیسی عظیم صفات کے حامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال و فرمودات ضرب المثل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا کے رکن بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مہاجرین اور انصار کے پرزور اصرار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 9 ماہ تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ سن 40 ہجری میں ماہ رمضان کی ایک صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے دوران ایک خارجی ابن ملجم نے تلوار سے وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گہرے زخم آئے۔ 21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے کویسچن سے۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ 600 عیسوی میں۔ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 30 سال۔ قریش قبیلہ کی کس شاخ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا؟ بنو ہاشم سے۔ حضرت علی کے والد کا نام بتائیں۔ ابو طالب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام عبد المطلب۔ ہاشم حضرت علی کے رشتے میں کیا لگتے تھے جن کی وجہ سے ان کی اولاد ہاشمی کہلائی؟ پردادا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد۔ حضرت علی کے والدہ کے والد کون تھے جو کہ ہاشم کے بیٹے تھے؟ اسد۔ مکہ میں کس جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے؟ خانہ کعبہ میں۔ طالب، عقیل اور جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی سے کیا تعلق تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی حضرت ام حسنی جمانہ اور یہ دونوں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس نے رکھا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن اور ابو تراب دونوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ حضرت علی کا لقب کیا تھا؟ حیدر کرار۔ حیدر کرار کا لغوی معنی کیا ہے؟ ایک ایسا سپہ سالار جسے کوئی شکست نہ دے سکتا ہو۔ حضرت علی کا پیشہ کیا تھا؟ زراعت۔ بچوں میں اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت کون تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت علی نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر کیا تھی؟ 10 سال۔ مدینہ میں ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا اور وہ خوشی سے چھلانگ لگا کر بستر پر چڑھ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صبح ہوتے ہی کیا کام کرنے کی نصیحت کی؟ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ ہجرت کر جانا۔ مدینہ ہجرت کا واقعہ کس سن میں پیش آیا؟ 622 عیسوی میں۔ کس غزوہ میں حضرت علی نے مسلمان فوج کا جھنڈا لہرایا تھا؟ احد۔ جنگ بدر میں جب قریش کے 3 جنگجوؤں نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت علی نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ جنگ بدر میں قریش کے کس جنگجوؤں کی ایک ہی وار حضرت علی نے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے؟ عتبہ۔ کس جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تو وہ علی تھے جنہوں نے مسلمانوں کا جھنڈا اٹھایا؟ جنگ احد۔ کس جنگ میں ایک مشہور جنگجو عبدود نے جب مقابلے کے لیے مسلمانوں کو پکارا تو حضرت علی نے اس کا چیلنج قبول کیا؟ جنگ خندق۔ غزوہ خندق میں عبدود سے لڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے سر پر پگڑی رکھی، اپنی مشہور تلوار دی یا دونوں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے دونوں۔ اس تلوار کا کیا نام تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو عبدود سے مقابلے کے لیے دی؟ ذوالفقار تلوار۔ آج علی کی تلوار ایک ضرب میری امت کے قیامت تک کے اعمال سے افضل ہے۔ کس جنگ کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہے؟ غزوہ خندق۔ کس کے خلاف جنگ میں مسلمان قلعہ قموس کو فتح کرنے کی مسلسل ناکام کوشش کر رہے تھے؟ یہودی۔ قلعہ قموس کی فتح کے لیے سپہ سالاری بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس جنگ کا نام بتائیں جس میں حضرت علی نے قلعہ قموس کو فتح کیا؟ خیبر۔ بہادری کی وجہ سے حضرت علی کو کیا لقب دیا گیا؟ اسد اللہ۔ اسد اللہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ اللہ کا شیر۔ کس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور وہ اس کا دروازہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کس علاقے کا قاضی مقرر کیا تھا؟ یمن۔ وہ واقعہ کیا کہلاتا ہے جب مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا؟ مواخات۔ مواخات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد باغیوں کی طرف سے کون حضرت علی کی خلافت کا منصوبہ لے کر آئے؟ ابن سبا، غفقی، اے اور بی دونوں۔ حضرت علی نے اپنی خلافت کے عہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ حضرت زبیر کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، حضرت علی کو خلیفہ، طلحہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، اے اور بی دونوں میں کسی ایک کو۔ حضرت علی کی خلافت پر بیعت کب ہوئی؟ 21 ذی الحج 35 ہجری کو۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کیوں حضرت علی کی خلافت پر بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ پہلے حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں تفتیش کر کے مجرموں کو سزا دی جائے۔ خلیفہ بننے کے بعد ملکی مفاد کے پیش نظر حضرت علی نے کون سی فوری اقدام اٹھائے؟ حضرت عثمان کے مقرر کیے ہوئے گورنر کو تبدیل کیا۔ حضرت علی کو گورنر تبدیل نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا، خاص طور پر شام کے گورنر امیر معاویہ کو۔ حضرت امیر معاویہ کی جگہ پر حضرت علی نے کس کو گورنر مقرر کیا؟ سہیل ابن حنیف۔ حضرت علی نے مصر کا گورنر کس کو مقرر کیا؟ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت علی نے عمارہ ابن الشہاب کو کہاں کا گورنر مقرر کیا؟ کوفہ۔ حضرت علی نے عثمان ابن حنیف کو کہاں کا گورنر مقرر کیا؟ یمن۔
حضرت علی کے مقرر کردہ کون سے گورنر لوگوں کی مزاحمت کی وجہ سے چارج نہ سنبھال سکے؟ کوفہ کے گورنر عمارہ ابن اشہب، بصرہ کے گورنر سہیل ابن حنیف۔ اے اور بی دونوں۔ اس لیکچر میں 50 MCQs، باقی MCQs پارٹ 2 میں کور کریں گے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔